السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، آیت مقدسہ نمبر 38 تا 41 ہیں۔ کل ہم نے اس رکوع کا آغاز کیا ہے اور آج یہ مکمل ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ مبارکہ کا، اور پارے کا رکوع نمبر 18 ہے۔ اور گزشتہ درس میں، کل کے درس میں یہ گزارش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کا رتبہ ہے، اس کا ہمیں شعوری طور پر احساس ہونا چاہیے۔ اس کی تاریخی کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہونی چاہیے جو میں نے عرض کی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کیا جو درس ہوا تھا اس میں بنیادی نظریے کو واضح کر دیا، جس کو نظریہ توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کے مقابلے میں جو شرک ہے، اور شرک کا لیبل بتوں کی شکل میں تھا، نمرود نے اپنا ایک اعلی کار سسٹم بنایا ہوا تھا، اس کی مذمت کی گئی، اس کی تردید کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو اس وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی ایسا ثمر نہیں، پھل نہیں ہے، نہ ہی سبزہ ہے، چٹیل میدان ہے، گرم خشک پہاڑ ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں، تیرا معزز گھر ہے تیرے گھر کے پاس، تو اب اے اللہ تو یہاں پر ان کو آباد فرما، یہاں پر ان کو رزق عطا فرما، ان کو مالا مال فرما دے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے وہاں پہ آتے ہیں، اور تو اللہ رب العزت نے وہاں پر آب زمزم کا چشمہ جو ہے وہ نکال دیا۔ اس زمزم پانی کی وجہ سے وہاں پر لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، اور قبیلہ جرہم نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کے وہاں سے پڑاؤ بھی ڈال لیا، اور پھر چلتے چلتے وہاں سے آبادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلہ میں شادی ہوئی۔ چنانچہ وہاں پر اللہ رب العزت نے جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیں، ابھی آگے بھی آ رہی ہیں آج کے درس میں، وہ ساری اللہ نے قبول فرمائی۔ اور بالخصوص رزق کی جو دعا ہے، ثمرات کی جو دعا ہے، فروٹس اور پھلوں کی دعائیں ہیں، وہ تو آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت اور ہر وقت اور آج تک اور قیامت تک ان چیزوں کی فراوانی پیدا فرمائی۔ حالانکہ اس علاقے میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن دنیا سے، مشرق و مغرب سے دنیا آتی ہے، فروٹس آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا
آج بھی وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو فروٹ اس ملک کے اندر موجود نہیں ہوگا وہ اللہ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، مکۃ المکرمہ میں موجود ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو جب وہاں جاتے ہیں عمرہ حج پہ تو فروٹس کی ورائٹی دیکھتے ہیں، کیلا ہے، آم ہے اور دیگر جو فروٹ ہیں، مختلف ورائٹی وہاں نظر آتی ہے، کیونکہ سارے ملکوں کا وہاں رابطہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دعا قبول فرمائی، اس دعا کے نتیجے میں وہاں پر ہر قسم کا پھل آتا ہے۔ اللہ رب العزت آج جو دعا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب اللہ سے کے سامنے تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت پر زمین اور آسمان میں کوئی معمولی چیز بھی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے اولاد دی، اور کس عمر میں؟ بڑھاپے میں۔ اسماعیل دیا، اسحاق دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق جو اللہ نے عطا فرمائے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دیے ہیں۔ پھر اسماعیل اور اسحاق کا تقریباً 8-10 سال کا وقفہ ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹے عطا فرمائے، بڑھاپے میں عطا فرمائے، اتنی بڑی نعمتیں کہ انہی کے ذریعے سے پورا سلسلہ انبیاء شروع ہوتا ہے۔ جیسے کل کے درس میں عرض کر رہے تھے ہم کہ ایک وہ لڑی ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ ان سارے نبیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور دوسری وہ لڑی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوئی، اور اس میں جو نبی تشریف لاتے ہیں وہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو اولاد تو اللہ نے بڑھاپے میں دی، لیکن بڑھاپے میں دینے کے بعد اتنی بڑی نعمتیں کہ سارے انبیاء کا سلسلہ انہی انبیاء علیہ السلام سے چلتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تاریخی طور پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعارف لازمی ہونا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، ذکر ہونے لگا ہے، وضاحت ہونے لگی ہے، یہ ہم ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میرے بھائی اور بہن کو یاد نہیں ہے، اس کو یاد کرنی چاہیے۔ بڑی ہی جامع دعا ہے اور اس کے الفاظ بھی جامع ہیں، نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس دعا کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بڑی بڑی مشکل چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی کلام ہے، عربی زبان میں ہے، اس کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ جن کو یاد ہے ماشاءاللہ وہ ہمارے بھائی بہنیں، وہ تو ان کے علاوہ بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی دعا یاد کر لیں۔ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار دعاؤں کو، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ نماز کے بارے میں کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں نماز کا ایک جو احساس ہے وہ شعور کے ساتھ ہے۔ نماز کا تعلق یہ شعوری عبادت ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے،
یہ جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں چند ایک، یہ تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے اللہ کی عبادت کا، لیکن اس کی روح اصل میں شعور ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں تقوی آ جائے۔ تقوی سے کیا مراد؟ اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو جب بھی دعا کریں نماز کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا کریں تو فوراً ہمارا جو تصور ہے وہ رکعات کے ساتھ ساتھ، ظاہر رکعات تو پڑھنی ہے ہم نے نا، جو اللہ نے رکعات طے کی ہیں، جو ٹائم طے کر دیے ہیں، ان کو ہم نے ان کی پابندی کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے نکلنا ہے۔ ان رکعات کے ذریعے سے جو ٹریننگ حاصل کرنی ہے اس طرف ذرا ہمارا ذہن آنا چاہیے، اور وہ ہے شعوری اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ ہمارے شعور میں اللہ ہے، ہمارے قلوب میں اللہ ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان سمجھو، مل احسان، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ آپ کے شعور کے اندر یہ موجود ہو، احساس ہو کہ میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ شعور، یہ اصل میں عبادت، یہ اصل میں اقام الصلاۃ۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو بڑی یہ پیاری دعا ہے، خوبصورت دعا ہے، اور خصوصاً جب یہ دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے اور دعائیں بھی کریں۔ قرآن پاک میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان کی بخشش فرما ہمارے والدین کی، جس طرح کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش فرمائی ہے۔ تو والدین کے لیے دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور خصوصاً نماز کے آخر میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بڑا ایک اہم موقع ہوتا ہے، جس نماز کی ابھی اب ہم بات کر رہے تھے، شعوری نماز، وہ تو اصل میں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہمیں جواب دیتے ہیں، یعنی یہ ہم کلام ہو رہا ہے، ایک بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، مجھے بھی کرنا چاہیے آپ سب کو، کہ کیا ہم اس سطح کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تمہاری نماز میں تو شعور ہوتا ہی نہیں، ہم تو 2 رکعتیں گئے پڑھ کے ہم واپس آ جاتے ہیں، یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے نماز سے پہلے ہوتے ہیں ایسی نماز کے بعد ہوتے، کوئی تبدیلی بھی ہمارے اندر نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر جب کہا ہے ہم نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہر چیز تو ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے، کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے جب ہمارا دل جڑ جائے گا اور نماز آپ نے آخری اختتام پہ ہوگی، تو اللہ کے کتنے ہم قریب ہوں گے، اور جو دعائیں کریں گے پھر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو سب یاد کریں۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت پیدا فرمائے۔ شیطان اور شیطانی حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی
پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔